السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. عمیر ممتاز اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. آج میں کچھ پاکستان کی برائی وغیرہ نہیں کرنے والا یا کسی بھی اس چیز پہ. آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں بہت نگیٹو باتیں کرتا ہوں اپنے چینل پہ، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج میں کچھ ریئل فیکٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. لائک آج کل کی ہماری جو لائف ہے وہ کس طریقے سے آرٹیفیشل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ صرف ایک طریقے سے آرٹیفیشل زندگی اپنی گزارنا شروع کر دی ہے ہم لوگوں نے. اس کی مثال میں تھوڑا اسٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ بظاہر ہم بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے اندر ایک نئی ٹینشن میں ہوتا ہے. کسی کو دوسرے کی جو ہے نا وہ ٹینشن کا اندازہ نہیں ہوتا. ہر انسان کو اپنی ٹینشن بڑی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دوسرے کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں فیس بک سے. فیس بک کی دنیا آج بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے بہت سے چیزیں جو ہے اس پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری چیزوں کو لائک کر رہا ہے، پاسبلی لائک کر رہا ہو، لیکن اس میں بہت سے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں. جتنے لوگوں نے آپ کو لائک کیا اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ہے نا وہ سب آپ کی اس ایکٹیویٹی کو پسند کر رہے ہیں. پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جناب، باقی آگے چلتے ہیں. ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستانیوں میں ایک چیز میں نے جو بہت زیادہ دیکھی ہے، اور میں نے یہ پہلے میں پاکستان میں جب میں تھا تب تو میں بہت نوٹ کرتا تھا. آج جب میں آؤٹ آف کنٹری ہوں تو یہ زیادہ مجھے دیکھنے میں آیا، کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل نیشنلٹی موجود ہیں، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز اپنی جو ہے وہ نیشنل لوگوں کو کس طریقے سے مدد کر رہی ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بندوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز میں نے شروع سے دیکھی ہے. آج صرف ایماندار شخص کا مجھے تو جتنا نظر آتا ہے اس کا فیوچر بنتا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے، کہ جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے. ایمانداری کا صلہ بے شک اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. انسان کوئی نہیں ہوتا صلہ دینے والا. انسان کی ذات کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی لوگ کہتا ہوں، اور حدیث تو نہیں، مطلب میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ اقوال بھی ہے. اللہ تعالیٰ اونچ نیچ جو ہے وہ مجھے معاف فرمائے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر خدا نخواستہ یہ رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ شاید اگلے کو بھوکا مار دیتے. ہر کوئی دوسرے سے جیلس ہے، ہر کوئی بس دوسرے کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ جو اس کا سب آرڈینیٹ ہے یا اس کے ساتھ کام کرنے والا اس کا رشتہ دار، دوست وغیرہ وہ آگے بڑھے ہیں، اس سے آگے بڑھے ہیں. ہیلپ آؤٹ والا تو فیکٹر آلموسٹ ہمارے پاکستانیوں میں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی آج کل کی ریئل لائف ہے. موبائل کا دور ہے بھائی. یہاں پہ سین کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اگر تڑپ رہا ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. میں نے مدد کا جذبہ بھی دیکھا پاکستان میں بہت زبردست. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، لوگ جس طریقے سے ابھی کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اسی میں بہت سے لوگ اس چیز کا بہت سا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے پچھلے دنوں دیکھی تھی، ایک بچی بیڈ پہ تڑپ رہی ہے، پتہ نہیں واللہ عالم اس کو کیا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے مطلب اس کو اس طریقے سے پیش کیا تھا کہ جیسے اس بچی کو کرونا وائرس ہے. لیکن وہ ویڈیو تھی، بچی بیڈ پہ تڑپ رہی تھی کہ اور بول رہی ہے پاپا مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے سانس نہیں آ رہی، اور اس کا فادر مدر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے پاس نہیں جا رہے. مطلب آئی واز شاکڈ ایٹ آفٹر سینگ دیٹ ویڈیو کہ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اس طرح تڑپتا دیکھ کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے بعد اس کو فیس بک اور ڈفرینٹ جگہ پہ اپلوڈ کر رہا ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. فردرمور اگر میں بات کرتا ہوں ہمارے ریئل فیکٹس کے کہ بھائی ہماری جابس پہ ابھی کیا حالات چل رہے ہیں کہ ہر کوئی جو بھی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مینیجر بنا بیٹھا ہے. ہیلپنگ آؤٹ، اپنے سب آرڈینیٹ کو آگے بڑھنے کا چانس دینا، وہ آلموسٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بس رگڑنا ہے دیٹس اٹ. ہر جگہ میں بات کرتا ہوں جنرل پرسپیکٹیو سے، کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کرتا.
میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے اوپر ہو، اور میرے باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اپنی طرف سے پوری معذرت کرتا ہوں اس سے. جو چیزیں میں نے اپنی لائف میں فیس کی وہ چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو پہ، اپنی ویڈیوز پر. تو ہر کوئی باس بننا چاہتا ہے، لیڈر کوئی نہیں بننا چاہتا. ڈفرینس کیا ہے باس بننے؟ باس بولتا ہے جی میں ہوں اور میں نے جو بولا ہے وہ چیز تو ماننی ہے. لیڈر کبھی یہ بات نہیں بولے گا. لیڈر ہمیشہ یہ بات کہے گا کہ جی ہم ہیں، ہم سب مل کے یہ کام کریں گے. باس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جی میں کر سکتا ہوں. لیڈر کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ جو ہے نا میں کر سکتا ہوں، وہ ہمیشہ یہ بات کہے گا کہ ہم مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ سے باس جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ باس والا جو کلچر ایک پینیٹریٹ ہو گیا ہے ہمارے جاب ایریاز میں، وہ بہت زیادہ انٹر ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو امپیکٹ کر رہا ہے، افیکٹ بھی کر رہا ہے سوری. تو یہ کچھ باتیں جو مجھے آج کرنی ہے وہ اسی حوالے سے ہیں، تاکہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہو کہ میں صرف پاکستان کی برائی کرتا ہوں. میں برائی ان اے ریئل سینس اٹس ناٹ اے برائی، میں کچھ ریئل فیکٹس بتا رہا ہوں جو آج ہماری جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنتا چل جا رہے ہیں. ہمارا بچپن تھا، ہم نے اپنے بچپن میں کس طریقے سے کرکٹ کھیلا، مطلب ہر ٹائپ کے گیم کھیلے اور ڈفرینٹ قسم کے. آج کل کے بچے الیکٹرانک میڈیا، موبائلز، ٹی وی، دیٹس اٹ. ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آج میں دیکھتا ہوں اگر کہیں پر بھی تو بمشکل کہیں کچھ بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اب میں اپنے اگر گھر کی بات کروں کہ ایک میرا بھانجا، بڑا بھانجا ماشاءاللہ سے میٹرک میں آ گیا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس نے اتنا کرکٹ کھیلا ہوگا جتنا ہم لوگوں نے اپنے میٹرک تک کی لائف میں کرکٹ کھیلا تھا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں اراؤنڈ جب میں میرا خیال 3 کلاس میں تھا یا 2 کلاس میں تب سے کرکٹ کھیل رہا ہوں. پتہ نہیں انٹر اس کے بعد کالج کے لائف تک میں نے کرکٹ بہت کھیلی. نہ گرمی کا ہوش، نہ سردی کا ہوش، دوپہر ہو، دھوپ ہو، کچھ ہو، ہم نے کرکٹ. لیکن آج کل کے بچے ان کو صرف موبائل دے دو. اور ایک سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو میں پتہ نہیں اس ویڈیو پہ کہوں یا نہیں کہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ لڑکوں کے لیے ایک موبائل آ گیا. موبائل کے بعد جو ہے وہ اسموکنگ. 9th 8th 7th میٹرک کے لڑکے کھلے عام اسموکنگ، مطلب کوئی رسپیکٹ نہیں، کچھ نہیں. اسموکنگ بھائی ہم بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور رسپیکٹ ہوتی تھی اس ٹائم پہ. لیکن آج کل کے بچوں میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے اسموکنگ ہو رہی ہے اور گالی گلوچ چل رہی ہے. گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ کے گھروں سے تو بھائی ہم نے تو وہ ٹائم بھی گزارا ہے کہ مغرب کے بعد ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. بٹ آج کل کے بچے ماشاءاللہ وہ گھر میں ہی 12 بجے گھستے ہیں. تھوڑا پیرنٹس کا نیگلیجنس ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا اس طرف کہ جو ہے نا نیگلیجنسی کی طرف، کہ بھائی تھوڑا ماڈرن دور آ گیا، ٹھیک ہے بھائی، بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. 7th 8th کے بچوں کو جس طرح میں نے بتایا کہ بھائی اسموکنگ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل، اسمارٹ فونز. کیا ضرورت ہے بھائی اسمارٹ فونز دینے کی؟ ان کا کوئی کانٹیکٹ، کوئی کام ہے، جو بھی ہے بھائی. 7th 8th کے بچوں کو کوئی اتنا ضرورت نہیں پڑتی اسمارٹ فون کی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی کوئی ضرورت ہے 7th 8th کے بچوں کو. ہے تو گھر کا موبائل موجود ہے، اس میں بچہ کام کر لے. لیکن بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہوا ہے جی، ٹیب بھی دیا ہوا ہے، سمجھ سے باہر. اچھا آگے چلتے ہیں. بائکس، لوگ رو رہے ہوتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. مہنگائی کہاں دکھ رہی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف مہنگائی دکھ رہی ہوتی ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، پیٹرول ابھی میں پھر ایک بات بول رہا ہوں، پیٹرول بہت زیادہ جو ہے نا یہ چرچا چل رہی ہوتی ہے جی. پیٹرول ابھی ریسنٹلی 100 روپے لیٹر ہو گیا. بٹ کراچی کی سڑکوں پہ آپ رات کو اس ٹائم پہ اراؤنڈ کوئی میرا خیال ہے کراچی میں میرا خیال ہے ٹائم ہو رہا ہوگا 12:30 کا ٹائم، 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، 12:30 ہو رہا ہوگا. جا کے آپ چیک کر لو
لڑکے پاگلوں کی طرح روڈ پہ بھگا رہے ہوں گے، ویلیاں مار رہے ہوں گے، ون ویلنگ کر رہے ہوں گے، ریسیں لگا رہے ہوں گے. کہاں سے آتا ہے بھائی وہ پیٹرول؟ تب پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، تب ماں باپ کو خیال نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی یہ بچے میرے باہر کیا کر رہے ہیں. پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی جان جاتی ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہم لوگوں نے اس طرح بچوں کے دیکھے. ینگ بچے جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا. میں شاید کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان ایکسیڈنٹس میں. لیکن نہیں، خیال ہی نہیں ہے نا کہ بچہ بائک لے کر گیا ہے تو اس پہ کوئی نظر تو ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے بائک لے کے، کہاں جا رہا ہے. اور ایک 8-9 میٹرک کے لڑکے کو بائک دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بولتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. کیسا پیٹرول مہنگا ہو گیا؟ جب روزانہ 2-2 3-3 4-4 لیٹر پیٹرول خرچ ہو رہا ہے تب مہنگائی خیال نہیں آ رہا ہوتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا. صرف اور صرف کیا ہے کہ بھائی ہر چیز پہ رونا، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. بھائی آپ لوگ شکر ادا کرنا شروع کریں. آپ لوگ اپنی زندگی کو آسان بنائیں. جیسے ابھی کرونا وائرس آیا، بظاہر ایک وبا تھی، بہت پینڈیمک تھا، بہت پرابلمس میں لوگ آئے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ اگر ہم دیکھیں تو اس نے آپ کی لائف کو بہت آسان بنا دیا. بغیر آؤٹنگ کے بھی جو ہے نا زندگی جی جا سکتی ہے. بغیر دھوم دھام کے اور اتنا پیسہ شو آف کرنے کے اور یہ کرنے کے بھی شادیاں ہو سکتی ہیں. بنا بازاروں میں جائے بھی شاپنگ ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ پیسہ ہے کہ دکھاوا کیے بنا بھی کام ہو سکتا ہے. اس نے سمپل لائف جینا سکھایا، جو کہ آج سے پہلے ہم لوگ کسی زمانے میں جیا کرتے تھے، لیکن آج کی لائف صرف شو آف کی لائف ہے. اس نے اتنے کا ڈریس پہنا تو میں اتنے کا پہنوں گی. یہ خواتین میں ایک کلچر ہے کہ اس نے اتنے کا پہنا جی میں بھی اتنے کا پہنوں گی. جی اس کے بیٹے کو بائک دلا دی گئی ہے تو میرے بچے کے پاس بھی بائک ہونی چاہیے. اس کا بچہ ٹیب سے کھیل رہا ہے تو میرا بچہ بھی ٹیب سے کھیلے گا. ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی فرمائشیں پوری نہ کریں جو ایٹ دیٹ ایج یوز لیس ہوں، ان کے کسی کام کی نہ ہو. اور اگر آپ خواہش پوری کر رہے ہیں تو اس بچے پہ نظر بھی پوری رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. تھوڑی سی یہ کچھ باتیں تھی، ہو سکتا ہے تھوڑی تلخ ہوں. دکھاوے کی زندگی، دکھاوے کی لائف. بقرہ عید آ رہی ہے، ابھی آپ دیکھ لیجیے گا. ویسے تو اس دفعہ شاید مشکل ہے کہ اتنی دیکھتے ہیں قربانی کا کیا سچویشنز ہوتی ہیں، کیونکہ جو حالات پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں تو جو پرچیزنگ پاور ہے لوگوں کی کم ہو گئی ہے. اللہ سب کو اجر عطا فرمائے، اللہ سب کو قربانی کا جذبہ، قربانی کا جو ہے وہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بٹ آج کل کی قربانی کیا ہو گئی خدا آپ لوگوں کو پتہ ہے. دکھاوا جی وہاں اتنے کی گائے آئی ہے، وہ اتنے کا بکرا لایا ہے جی، اتنے کی آئی ہے. بھائی واٹ از دس؟ کیا ہے یہ قربانی ہے یا آپ دکھاوا کر رہے ہو؟ ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، پورے میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے بھائی، لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک. ہو بھائی پتہ نہیں، عجیب سین نا، سمجھ سے باہر. بھائی قربانی کر رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو آپ. قربانی آپ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. جانور کا دکھاوا کرنا یہ کون سا سین ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. آپ خاموشی سے لا کے بھی قربانی کر سکتے ہو. ضروری ہے کسی کو دکھاوا کرنا یا شو آف کرنا کہ جی میں اتنے لاکھ کا لایا ہوں جی، اتنے یہ والا ہے، آسٹریلین ہے تو فلانا ہے تو دھماکہ ہے. تو کائنڈلی سمپل لائف جئیں، اپنے اندر سے اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں. ہوپس ہو کہ جو ہے نا میری باتیں تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں پھر سے معافی مانگتا ہوں. السلام علیکم.